وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین کی حرکتیں کرنے والا مرد اور مرد کی طرح حرکات و سکنات اختیار کرنے والی عورت ہے، ان دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت مردوں سے مشابہت رکھتی ہے یا جو مرد عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں ان پہ بھی لعنت۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں یا جو مرد عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں ان پہ بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ حضرات محترم، 3 مقامات میں نے احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب فی زمانہ دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں یہ برائی بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں، بڑے بڑے بال اور پیچھے سے پونی اور اس پہ ربڑ، ہیئر بینگ، نہ جانے کیا کچھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے خواتین کے ہیں، مردوں کے لیے بولیے نہیں ہے۔ تو لہذا ایسے مردوں پر اللہ اس کے رسول کی کیا ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ ذرا سوچے، آئینے میں کھڑا ہو کے دیکھے کہ میں نے یہ شکل و صورت جو بنا رکھی ہے، یہ شکل و صورت کس سے مل رہی ہے؟ کسی صحابی کا طریقہ تھا، رسول اللہ کی سیرت میں سے ملتا ہے، یا اولیاء اللہ میں سے کس کا طریقہ تھا جو یہ گیٹ اپ میں نے بنا رکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے کسی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح نوجوان بڑے شوق سے ہیئر بینڈ لگاتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ خواتین ہی چیزیں استعمال کرتی ہیں، اس اعتبار سے ان پہ بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو عورتیں لباس پہنتی ہیں مردوں کی طرح، مثال کے طور پر اسلام نے کوئی لباس قید نہیں کیا مردوں کے لیے، لیکن ایسا لباس جسے پہننے کے بعد سطر چھپ جائے۔ لباس پہننے کی کچھ ضرورتیں ہیں، کیا ہے ان میں سے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے انسان کی زینت ہو جائے، یعنی کہ خوبصورت بھی لگے۔ دوسرے نمبر پر اس کا سطر بھی چھپ جائے، سطر بھی چھپ جائے، پھر اسے گرمی، دھوپ اور دیگر موسمی اثرات سے اسے بچا بھی لے۔ تو یہ لباس پہننے کے مقاصد یہ ہوتے ہیں۔ مگر اگر کوئی عورت مرد کی طرح لباس پہننا شروع کر دے تو کیا ہو گیا؟ مردوں کی ہو گئی مشابہت۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے اسے لعنت فرمائی ہے۔ جس طرح ہماری بچیاں پینٹ پہنتی ہیں جی، اور والدین شوق سے انہیں دلاتے بھی ہیں یا خود خرید لیتی ہیں، کبھی اعتراض نہیں کرتے، پھر اس پہ چھوٹی چھوٹی شرٹ، اب اس کو پہننے کے بعد بازار میں جانا، گھومنا، آپ جانتے کتنے بڑا فتنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، اس سے بچایا جا رہا ہے۔ تو لہذا ایسا کوئی کام نہ کرنے دے، اس لیے کہ یہ اولین ذمہ داری ہے والدین کے اوپر کہ وہ نگہداشت کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ ایسے ہی بعض نوجوان کان بندوا لیتے ہیں، کوئی بالی پہن رہا ہے، کسی نے ٹاپس ڈالا ہوا ہے، کسی نے کچھ اختیار کر رکھا ہے۔ تو چونکہ یہ کان بندوانا، چھدوانا عورت کے لیے شرعاً جائز، اور جیسا علاقے میں جیسا عرف ہو ویسا جائز۔ بعد میں ضمن یہ بھی بتا دوں، بعض نے پوچھا تھا کہ یہ عورت کتنے کان اوپر سے چھدوا سکتی ہے؟ جتنا اس علاقے میں عرف ہوگا اتنے چھدوانے
جائز نہیں، چاہے 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں۔ اسی طرح ناک کو دونوں طرف سے چھدوانا بھی جائز عورت کے لیے، لیکن ہاں دونوں ناک کے بیچ میں سے یہ جائز نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کا عرف نہیں ہے، جس کا عرف نہ ہو وہ کام جائز نہیں ہوتا۔ اب ان مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا یا آپ کے بعد صحابہ کا طریقہ تھا یا اولیاء اللہ کا طریقہ تھا؟ تو معلوم یہ ہوا یہ ان کا طریقہ کسی سے نہیں ملتا، کسی انگریز سے ملتا ہے، اور جس نے کسی ایسے کی اتباع پیروی کی جو خود گمراہ تھا تو یہ بھی کیا ہوگا بولیے؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو لہذا گمراہی سے بچایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے اور کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، کیونکہ اس سے اللہ کے رسول کی لعنت کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کے کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔